یہ عربی زبان میں نازل کیوں ہوا کہ عربی ہی کیوں؟ عربی دراصل قرآن کی خدمت گار ہے. یہ کوئی قرآن کریم کے لیے قید خانہ نہیں ہے. کیا کوئی اور زبان عربی کے علاوہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے؟ لیکن مسئلہ اور سوال بھی یہی ہے کہ ایک اجمی انسان جس کی یہ لینگویج نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ قرآن مجید سے براہ راست جو ہے ہدایت وہ کیسے لے سکتا ہے؟ یعنی فقط تلاوت کرنے سے بس ثواب ملتا ہے، حسنتاً کے الفاظ ہیں. کیا اے آئی کافی ہے؟ کیونکہ بہت سارے استادوں کا ایک کرکس جو ہے وہ ہمیں وہاں سے مل سکتا ہے. اس کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. یہ دیانتدار یا بد دیانت نہیں ہو سکتا. اپنی رائے کو وہ الگ نہیں کرتا، بلکہ جو دین اسلام کی ایک مین سٹریم رائے ہے وہ اس کی روشنی میں، اس کے سائے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. عربی قرآن اور اجمی انسان آج کا نہایت اہم موضوع انشاءاللہ تعالی ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوگا. اور ایک اجمی انسان جس کی زبان عربی نہیں ہے، جو عربی سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن مجید سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح کے بے شمار سوالات جو کہ زیر بحث ہوتے ہیں اور ایک عام بندے کے دل میں یا دماغ میں جو سوال اٹھتے ہیں، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے ون بائی ون ان کا آنسر لیں. اور اسی لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سید حسنین شاہ البرانی صاحب. سب سے پہلے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو شاہ صاحب، پہلا سوال کہ قرآن مجید تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر یہ عربی زبان میں نازل کیوں ہوا؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ملتا جلتا سوال ہے کہ عربی ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ بظاہر سادہ سا سوال ہے لیکن بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو ظاہر ہے اس کے نازل کرنے کی اللہ نے وجہ بیان فرمائی. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. اب یہ تم سے کون مراد ہے؟ آپ میں ہم سب بھی مراد ہیں، لیکن براہ راست جو اس کے مخاطبین تھے وہ عرب تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اس زمانے کے لوگ جو عرب تھے. چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور اس کلام الہی کے جو براہ راست مخاطبین تھے وہ بھی عرب تھے، اس دور کے لوگ تھے. تو اللہ کا یہ قانون ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسی قوم کی زبان میں. تو رسالت کا اور اللہ کے پیغام کی تشریف آوری کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کے اندر کسی رسول کو بھیجتا ہے اسی قوم کی زبان میں پیغام نازل فرماتا ہے، پیغام بھیجتا ہے. قرآن کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عربی تھے. قرآن اللہ نے فرمایا میں نے عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور چونکہ تمہاری زبان عربی ہے اور قرآن لسان قوم کے اصولوں کو اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو قرآن بھی اسی لیے عربی میں ہے. اب عربی زبان جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ اصل مقصد پیغام سے ہے جو کہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے، پوری کائنات اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. زبان تو محض ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ تھی. ٹھیک ہے، ایک اس کا ایک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھی. تو کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہونا ہی تھا. تو یہ جو سوال ہے نا کہ عربی ہی کیوں، تو اس کا پہلا تو یہ آنسر ہے کہ عربی کیوں نہیں، وائی ناٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے اور وہ کلام ہے اللہ کا کہ جس نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا تھا. ٹھیک ہے. تو اور یہ صرف عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور یہ صرف 7ویں صدی عیسوی کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ صرف جزیرہ عرب کے رہنے والے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک ایسی زبان چاہیے تھی اس کے نزول کے لیے جو کہ اس کلام کی گہرائی، اس کی وسعت، اس کے اندر جو مفاہیم اور معنی کا ایک پورا جہان آباد ہے، اس تمام کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت اور کیپیسٹی رکھتی ہو، گنجائش رکھتی ہو. تو اس لیے ایک ایسی زبان جو کہ نہ تو جامد ہو کہ جس کے معنی اور جس کے مفاہیم اپنے زمانے میں اٹک کر رہ جائیں اور اپنے زمانے سے آگے نہ بڑھ پائیں، کہ 100 سال بعد جب بندہ پڑھے تو وہ کہے کہ یہ تو میرے زمانے کی بات نہیں ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب، 100 سال کے بعد وہ کتاب اپنے قاری کے لیے یا وہ تقریباً ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم 14 صدیاں بعد بھی آج میرے اور آپ کے لیے اتنی ہی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک ایسی زبان
کہ جو جامد نہ ہو، جو مسلسل ترقی کی راہیں طے کر رہی ہو، ترقی کے مراحل طے کر رہی ہو، جس کے اندر اتنی کیپیسٹی اور گنجائش ہو، اور پھر وہ ایسی تبدیلی کو بھی قبول نہ کرتی ہو، وہ اتنی منظم زبان ہو کہ اس قسم کی تبدیلیوں کو قبول نہ کرتی ہو کہ اس کی اپنی حیت اور اپنی پہچان ہی باقی نہ رہے۔ ایسا بھی بعض زبانوں میں ہوتا ہے کہ وہ دوسری زبانوں میں ضم ہو جاتی ہیں تبدیلیاں قبول کرتے کرتے۔ ہم نے دیکھا ایسا ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اقوام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان کی زبانیں اور تہذیبیں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسی زبان کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ منعدم ہونے کے خطرے سے محفوظ ہو، وہ انسٹنکٹ نہ ہو سکتی ہو قیامت تک، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں عربی زبان کے اندر موجود ہیں، کما حق ہو موجود ہیں، کہ یہ زبان جیسی 14 صدیاں پہلے اپنے عروج کو تھی، اپنے عروج کو چھو رہی تھی یہ زبان، اتنی اس زبان کا عروج اور کمال تھا کہ اس زبان کے بولنے والے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سارے جہان کو وہ عجم کہتے تھے۔ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ عربی قرآن اور عجمی انسان، تو عجم گونگا کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی سب تو گونگے ہیں۔ عربوں کو اپنی جو ہے نا زبان دانی کے اوپر بڑا ناز تھا، تو وہ باقی سارے جہان کو عجم کہتے تھے۔ تو ایک ایسی زبان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، تو اس وجہ سے عربی، اور اس سلسلے میں ایک نہایت اہم عربی کی خصوصیت ہے جو کہ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ فقط میرا خیال سے عربی کے اندر ہی باقی ہے، اور اس خصوصیت کی حامل زبانیں تقریباً معدوم ہو چکی ہیں، اور وہ خصوصیت ہے روٹ ورڈ سسٹم۔ اس سسٹم کے اوپر قائم زبانیں تقریباً اس دنیا میں ناپید ہو چکی ہیں۔ یہ سسٹم کسی نہ کسی حد تک چند زبانوں میں موجود ہے، ایون انگلش میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کی اصل یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کا جو منبع ہے وہ لاطینی یا یونانی زبان کی گریس یا لیٹن ورڈ فلاں سے نکلا ہے، لیکن یہ نہایت جامد اور ایک محدود سا تصور ہے، جبکہ عربی کے اندر ایک فعال ایک نظام موجود ہے، ایک مرکزی نظام موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ زبان قائم ہے، جس سے صیغے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت اہم اس کی خصوصیت ہے، اس زبان کی مضبوطی کی، اس زبان کی جامعیت کی، گہرائی کی۔ ایک ایک روٹ ورڈ سے درجنوں معنی پیدا ہوتے ہیں ان کے مختلف استعمالات سے، اور سینکڑوں صیغے جنم لیتے ہیں جو کہ مختلف خدمت انجام دیتے ہیں اس زبان کے اندر۔ تو یہ زبان اپنے اندر نہایت زیادہ گہرائی کی حامل ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک قانون، ایک شریعت، ایک دین کی جو ایک نسخہ نازل فرمانا تھا نا، اس کے لیے اللہ نے اس زبان کا انتخاب کیا۔ تو یہ بات اس ضمن میں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو نا قرآن کا قید خانہ بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قرآن سمجھنے میں رکاوٹ ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ عربی دراصل عربی زبان یہ قرآن کی خدمت گار ہے، خدمت گار ہے۔ یہ کوئی زبان قرآن کریم کے لیے قید خانہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا یا عربی ہی کیوں، بلکہ یہ سوال یوں ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی اور زبان عربی کے علاوہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے جو اس عربی زبان نے اٹھایا کہ اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا؟ تو اور کوئی زبان اگر آپ تمام زبانوں کا، تمام اقوام کی زبانوں کا مقابلہ تقابل کریں، کوئی بھی زبان اس معاملے میں عربی کے قریب بھی نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنے دین کو، اپنے قانون کو اس زبان میں نازل فرمایا۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے اس کی عربی زبان کی اہمیت اور خاصیت تو بتائی ہے، لیکن مسئلہ اور سوال بھی یہی ہے کہ ایک اجمی انسان جس کی یہ لینگویج نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ قرآن مجید سے براہ راست جو ہے ہدایت وہ کیسے لے سکتا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں ایک اجمی انسان بالکل قرآن کریم سے جو ہے وہ ہدایت لے سکتا ہے۔ وہ کیسے لے سکتا ہے؟ اس کو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کے درجے ہیں، اس کے کچھ اس کی سطحیں ہیں۔ ایک ہے بنیادی درجے کی ہدایت، جس کے اندر بنیادی واضح و نصیحت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ یہ قرآن، الناس کہتے ہیں عام لوگوں کو، عوام الناس، عام لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اور ہم اس کی مثالیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ، کم و بیش پتہ نہیں 10,000 یا کتنے لوگ، ہزاروں لوگ، یہ پوری یورپی دنیا میں اسلام قبول کرتے ہیں، سالانہ ایوریج ہے، تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، تو ان میں سے کم و بیش 70 سے 80% لوگ صرف قرآن کریم کے انگلش ترجمے کو پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔
یعنی ایک شخص جس کا اس سے پہلے اسلام کے بارے میں کچھ بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے، کوئی زیادہ اسلام کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کا تعارف ہی قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کے دل کے اوپر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا، اپنے جو ہے نا سوچے سمجھے نظریات کو پہلے انکار کرنا اور پھر ایک نظریے کا اقرار کرنا، یہ لا الہ الا اللہ، یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کسی اور الہ کو مانتا ہو یا جس کے کچھ اور نظریات ہوں۔ تو قرآن کریم کا فقط ترجمہ پڑھنا ایک انسان کو اس پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم بہرحال ایک اجمی انسان کے لیے جو عربی نہیں بھی سمجھتا، اس کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن یہ بہت بنیادی سطح کی ہدایت ہے، واعظ و نصیحت، اخلاق کو کردار کی کچھ بنیادی باتیں، وہ اس جو ہے نا لیول کی یا اس سطح کی ہدایت کا وہ حصہ ہوتی ہیں، اور بلا شبہ وہ ایک اجمی انسان کے لیے بھی ممکن ہے وہ کسی ترجمے کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے درجہ قرآن کریم کے گہرے فہم کا، جس کے اندر احکام کی دقیق مباحث ہیں، گہرائیاں ہیں، اور عقائد کی مباحث ہیں بہت زیادہ جو دقیق اور پیچیدہ قسم کی۔ اس کے علاوہ آیات کا باہمی ربط، ان کا شان نزول، بہت کچھ ہے۔ قرآن کریم علوم کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان علوم تک رسائی کے لیے، ان کے فہم کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ انسان نہ صرف عربی زبان، اور انشاءاللہ آگے جو یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کن کن علوم اور فنون ان کا حاصل کرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے ان تک رسائی کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے نا، اب یہ حکم کہ نماز فرض ہے، یہ ایک ایسا شخص بھی قرآن سے سمجھ سکتا ہے جس کو فقط ترجمہ جو پڑھ رہا ہے، کسی اور کا کیا ہوا ترجمہ جو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ اقیم الصلاۃ، اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا رب نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، یہ بات آسان ہے سمجھنا۔ لیکن وہ نماز قائم کیسے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وضو کی جس طرح قرآن کریم میں آیت مقدسہ فقط ہمیں مختصر سا بتاتی ہے، لیکن وضو کرنے کا باقاعدہ طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں، اسی طرح دیگر احکام ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو احکام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مختصر حکم ارشاد فرماتا ہے بعض اوقات، تو ان کی تفصیل جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مطلب نماز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نماز کی فرضیت کا علم تو فقط ترجمے سے بھی انسان کو ہو سکتا ہے، نماز ادا کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا، اتنا وہ جان سکتا ہے۔ لیکن نماز کے ارکان، اس کے شرائط، اس کی احکام، اس کو ادا کرنے کی طریقہ، مکمل طریقہ کار، اس کے اوقات کار، یہ تمام چیزیں اور بہت سی چیزیں، یہ سب کی سب انسان بغیر اس کے نہیں جان سکتا کہ اس کو عربی کے اوپر بہت گہرا عبور حاصل ہو، اور وہ قرآن کریم کے کو سمجھنے کے لیے دیگر جو لوازمات ہیں، دیگر جو علوم ہیں، وہ ان کو بھی سمجھتا ہو۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ ایک اجمی انسان کے لیے کیا یہ ممکن ہے، تو بالکل ترجمے کے ذریعے وہ اس کے لیے ممکن تو ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ اوریجنل متن نہیں ہوتا، اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہوتا ترجمہ۔ ترجمہ جو ہے وہ مترجم کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تعبیر ہے، اس نے جو سمجھا وہ اس نے بیان کیا۔ قرآن کریم کے عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی عربی زبان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کے کئی کئی مفاہیم اور معانی ہوتے ہیں، اور وہ تمام ہوتے ہیں اس لفظ کے ڈائریکٹ میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مادہ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ تو اب صاحب ترجمہ جو ہے، جو مترجم ہے، جو اس کو سمجھ آیا وہ اس معنی کے اعتبار سے وہ ترجمہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جب ہم قرآن کریم کا کوئی بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مراد بھی ہو اللہ کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور ترجمہ بھی جو صاحب ترجمہ نے اس کتاب سے یا اس کلام سے سمجھا، اس آیت مقدسہ سے جو اس کو سمجھا، یہ اس نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ اچھا شاہ صاحب، دو قسم کی بحثیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کرتی ہیں، جس میں ایک قسم کا طبقہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے یا اس کا رویہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی تلاوت کریں اور اس سے ثواب حاصل کریں، اور اس کی تعظیم و تکریم، مطلب اس کو شیلف کے بالکل اوپر والے حصے میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ رویہ ہے۔ دوسرا اس کے اگینسٹ دیکھا جائے جو آج کل زیادہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی نا اس کے اوپر ایک مور لگانے والی بات ہے۔ تو دونوں میں سے درست رویہ یا دونوں میں سے درست ہے کیا؟ جی، اس متعلق سب سے پہلے ایک بنیادی اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بس بغیر سمجھے پڑھتے رہیں، یہ اس کے نزول کا حقیقی مقصد نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی آیات میں، آپ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ اس کے نزول کا حقیقی مقصد ہے۔ اور اللہ نے متعدد مقامات پہ یہ مقصد اللہ نے بیان فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ نے متعدد مقامات پہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کی کہ اس کو بس بغیر سمجھے پڑھا جاتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس سے اپنے لیے ہدایت کشید کرنا، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے نزول کا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو دوسرا آپ نے جس رویے کی بات کی نا، اس میں بھی کچھ غیر معتدل رویے اختیار کیے جاتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کو پڑھنا ہے اس کی بالکل ہی نفی کر دی جاتی ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بالکل قرآن کریم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مختلف فرامین موجود ہیں، جس میں آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 نیکیاں ہیں ایک حرف کے اوپر، تو نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی فقط تلاوت بھی مفید ہے، فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، حدیث کے مطابق ثواب ملتا ہے، اور صحیح احادیث کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ فقط تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، ہاں۔ اور ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ کیا نہیں ملتا، یعنی فقط تلاوت کرنے سے بس ثواب ملتا ہے، حسنتاً کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے فقط تلاوت کرنے سے آپ ہدایت کی توقع نہ رکھیں، ہاں۔ جب آپ سمجھیں گے ہی نہیں کسی کتاب کو، کسی کلام کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ وہ بات ہو کیا رہی ہے، تو فقط اس کو پڑھتے رہنے سے ظاہر ہے یہ کلام الہی ہے، ثواب تو ملے گا ایک ایک حرف پہ، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو پڑھنا بھی مفید ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ ثواب کا حصول ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں اس سے ہدایت لوں، تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا وہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ تو چلے پتہ چل گیا کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے فہم حاصل کرنا ہے، اور جو تلاوت ہے اس سے فقط آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو تجوید کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ آج کل زور دیا جاتا ہے، تو تجوید تو بیسیکلی عربی زبان سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اس کے ظاہری حسن سے ہے، تو پھر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی قرآن کی فقط تلاوت کے اوپر اللہ نے تاکید فرمائی ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی حسن و خوبی کے ساتھ اس کو ادا کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اب قرآن کو سمجھنا بھی اس کے حق میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے، لیکن اس قرآن کو درست پڑھنا بھی اس کا حق ہے۔ تجوید کا تعلق یاد رکھیں، فقط تجوید ایک علم ہے، اور اس کا تعلق فقط ظاہری حسن سے نہیں ہے کہ انسان خوبصورت آواز میں یا انداز میں قرآن کو پڑھے، صرف یہ تجوید نہیں ہے۔ تجوید کہتے ہیں حروف کو درست مخارج سے ادا کرنا، اور حروف کی جو صفات ہیں، جو ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے ساتھ ان کو ادا کرنا۔ اس کی میں آپ کو ان کی ایگزامپلز دوں گا، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو قرآن کا حلیہ معاذ کتنا بگڑ جاتا ہے اگر تجوید ملحوظ نہ رکھی جائے۔ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان کے مخارج ڈیفرنٹ ہیں، وہ حروف ڈیفرنٹ ہیں۔ جب کسی دو حروف کی آواز ایک جیسی ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ کوئی ہے اور کون سا لفظ کوئی ہے؟ ان کے مخارج سے۔ مثال کے طور پر ہا، حا اور خو، یہ 3 حروف ہیں جن کی بظاہر آواز سیم ہے، ہا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے مخارج کا فرق بتاتا ہے کہ یہ ہا ہے، یہ نیچے سے ادا ہوا، ہا ہے، یہ درمیان سے ادا ہوا، یا خو ہے، یہ منہ کے یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوا۔ تو اگر ہم مخارج میں فرق نہیں کریں گے
قرآن کریم میں بس جہاں بھی آ جائے گا تو علیہم کو علیہم ہا سے پڑھ دیں گے، تو یعنی تو کیا ہوگا؟ حروف بالکل تبدیل ہو جائیں گے. حروف کے تبدیل ہونے سے لفظ بدل جائے گا، بگڑ جائے گا، معنی بدل سکتا ہے، معنی کفریہ ہو سکتا ہے، یا معنی وہ لفظ بے معنی ہو جائے گا، وہ لفظ وجود بھی نہیں رکھے گا عربی میں، یا وجود رکھے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ اکالا، حمزہ کاف اور لام، اس میں حمزہ کو اگر آپ اکالا کو اقالا پڑھیں، یعنی حمزہ کو کے بجائے عین پڑھیں اور کاف کے بجائے قاف پڑھیں، تو اکالا کا مطلب ہے کھانا اور اقالا کا مطلب ہے عقل. ہم، ٹھیک ہے. عملہ عین میم لام، عملہ عین کے مخرج سے اور میم کے مخرج سے، تو عملہ عمل کام کرنا، اور اسی کو آپ جب حمزہ کے مخرج سے عین کو کریں گے تو عملہ امید، ہم، عمل امید کو کہتے ہیں، عمل عمل کو بھی کہتے ہیں. تو وہ عین سے ہے، یہ حمزہ سے ہے، تو یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بالکل زبان جو مخارج کی تبدیلی سے بالکل لفظ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تجوید کے اندر اہم ہے، حروف کی صفات، وہ بھی ضروری ہیں. اب مثال کے طور پر ایک لفظ دو حروف ہیں، ان کا مخرج بھی ایک ہے اور ساؤنڈز بھی سیم ہے، ہم، تا اور تو. ہم، اب ان میں کیا فرق ہے؟ مخرج سیم ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. تا ہے اور تو ہے، ان کے اندر کیا فرق ہے؟ ان کی صفات میں. تا پتلا ہے اور تو موٹا ہے، ہم، سمپل. تو اگر آپ تا کی جگہ تو پڑھیں گے اور تو کی جگہ تا پڑھیں گے، اب سیم مخرج ہے ان کا، ساؤنڈز بھی سیم ہے، مخرج بھی سیم ہے، ہم، لیکن ان کی صفات ڈیفرنٹ ہے، مختلف صفات ہیں ان کے اندر. تو اگر ہم حروف کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کو مد نظر رکھے بغیر پڑھیں گے تو پھر ہم عربی کے اندر بہت ساری غلطیاں کریں گے. تو عام عربی کے اندر تو یہ پھر بھی شاید جو ہے نا برداشت ہو سکے، لیکن قرآن کریم کے اندر تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل بھی روا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. تو اس کو درست انداز میں پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے. تو تجوید کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے الفاظ قرآن کی ادائیگی درست ہو جائے، یہ لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے. ٹھیک ہے. اس لیے اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے. اور اس ضمن میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی فقط جو تلاوت ہے نا، اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. ہم، ایک اور بھی بہت بڑی خصوصیت ہے اس کی، کہ قرآن کریم جب تلاوت کی جاتی ہے، فقط تلاوت بغیر سمجھے کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی تو وہ تو بالکل موضوع ہی ڈفرینٹ ہے نا، اس پہ تو ہم نے بات کی اور کریں گے بھی. فقط تلاوت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ تجوید کے ساتھ کنیکٹ ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت جہاں ایک جانب ثواب کا باعث ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، وہیں قرآن کریم کے الفاظ کے اندر ایک نہایت مضبوط قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے. ویسے ہر لفظ میں تاثیر ہے، ہر لفظ کی تاثیر ہے. یہ جو میں عام لفظ بول رہا ہوں ان کے اندر بھی تاثیر ہے، جو لفظ آپ بولتے ہیں ان کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے. اور یہ تاثیر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی سخت لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے والے کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے. نرم لفظ بولتے ہیں، میٹھے لفظ بولتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی پہ تنقید کرتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں نا. ہم، تو لفظوں کے اثر ہوتے ہیں، لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو قرآن کریم تو وہ الفاظ ہیں جو زبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام ہے، تو اس کی تاثیر کائنات کے ہر کلام سے زیادہ مضبوط ہے. وہ تاثیر بھی تب تک واقع نہیں ہوتی جب تک انسان اس کلام کو درست ادا نہیں کر رہا. ہم، اگر وہ غلط پڑھ رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ ثواب سے محروم رہے گا، ہاں اپنی نیت خیر کی شاید وہ پائے، کوئی اجر پائے، تو وہ ایک الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے. تو اگر بندہ لیکن غلط پڑھ رہا ہے اور درست پڑھ ہی نہیں رہا تو عین ممکن ہے کہ وہ ثواب سے بھی محروم رہے اور وہ تاثیر سے بھی محروم رہے، ہم، جو اس کی برکت ہے، جو اس کی خیر ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے بھی محروم رہے. اور سمجھ تو وہ ویسے نہیں رہا ہم. تو وہ اس سے بھی محروم ہے. تو ٹھیک ہے. تو اس لیے اتنا اس پہ توجہ اور اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کی جو تجوید ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، جو درست ادائیگی اور تلفظ ہے، وہ سمجھنا، اس کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا شاہ صاحب، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پھر ایک اجمی کو بھی عربی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں سوال یہی ہے کہ ایک اجمی کے لیے عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے اور کتنی عربی سیکھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ درست نتیجے تک پہنچے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی کے ساتھ واقفیت ہونا، اس سے مانوس ہونا یہ ضروری ہے. اس ضمن میں ایک بات ضرور یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لیے عربی کا بہت زیادہ ماہر ہونا ضروری نہیں ہے. ہم، ٹھیک ہے. لیکن عربی کی بنیادی سمجھ اور فہم یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں ایک جانب فرمایا کہ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ عربی ہیں یا عجمی ہیں، الناس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، وہیں اللہ نے دوسری جانب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما یعقلها الا العالمون، کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں مگر عالم، علم والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کی سمجھ کے اندر جو بنیادی علم ہے وہ عربی زبان کا ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر دیگر علوم جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، بندہ اس کی جانب آتا ہے۔ عربی سیکھنے کے حوالے سے نا دو انتہائیں ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، دونوں غلط ہیں۔ ایک جانب بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار اگر عربی سیکھنی ہے نا تو پھر پراپر سیکھو، نہیں تو نہ سیکھو، یہ دونوں غلط۔ دیکھیں پراپر سیکھنے کے لیے نا عربی علماء کرام مدارس دینیہ میں سالوں سال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لغت کی گہرائیاں، اس کی باریکیاں، ان کا فہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پھر بالکل ہی نہ سیکھا جائے، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے لیے عربی سیکھنے کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں، مختلف اس کی سطحیں ہیں، مختلف درجات ہیں، ان کے مطابق عربی کو سیکھا جا سکتا ہے۔ جو سب سے پہلا درجہ ہے نا وہ کم از کم درجہ ہے جو ایک عام مسلمان کے لیے مسٹ اور لازم ہے، یعنی اگر وہ اس درجہ کی عربی کا فہم حاصل نہ کرے تو اس کا دین خطرے میں ہے، اس کا دین خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ جو درجہ ہے یہ بہت بنیادی قسم کے، اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کے اندر آتا ہے اس کی جو نماز ہے اس کے الفاظ کی درست ادائیگی، جس کا تعلق تجوید سے ہے اور ان چیزوں سے ہے۔ اس کے بعد دین کی کچھ بنیادی جو عربی اصطلاحات ہیں ان سے واقفیت، ایمان، توحید، جو ایمانیات کی جتنی ایمان مفصل کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، ایمان مجمل کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان سے واقفیت، ان کے بارے میں مختصر آگاہی، تو یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ سطح ہے جو کہ ایک عام سے عام مسلمان کے لیے بھی جس سے واقفیت، اتنی عربی سے واقفیت ضروری ہے، اس کو نہ ہونے کے برابر آپ کہہ لیں۔ یہ کوئی عربی سے واقفیت نہیں ہے کہ اس کو عربی کے بارے میں، زبان کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہ ہو، لیکن بہرحال یہ چونکہ نماز فرض ہے اور جو نماز کے اندر پڑھے جانے والی عربی ہے کم از کم وہ اس کو درست طریقے سے ادا کرنا اس پر قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو بنیادی تجوید بھی سیکھنا ہوگی۔ تو یہ کم سے کم سطح ہے جو کہ ایک مسلمان کے لیے ریکوائرڈ ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو سمجھیں کہ اس کی عبادات ہی پتہ نہیں خطرے کے اندر ہے، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہے کہ اگر اس کو بنیادی اصطلاحات کا نہیں پتہ، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بنیادی درجہ۔ اس کے بعد آتے ہیں مڈل، درمیانی درجہ۔ یہ وہ درجہ ہے جو کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ایک طرح سے لازم کی حیثیت رکھتا ہے اگر وہ قرآن کریم کا ذوق رکھتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے ترجمے پر انحصار کیے بغیر قرآن کریم براہ راست مجھ سے بات کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم وہ قرآن کریم کی جو بنیادی گرامر ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ نہیں، بنیادی جو صرف و نحو ہے اس کے کچھ اصول، صیغہ جات اور کثیر جو کثرت سے جن الفاظ کی ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، ان کے معنی، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کا پیٹرن، یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو وہ سمجھ لے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم اور محنت اور ڈیڈیکیشن درکار ہوگی، لیکن اتنی کی جا سکتی ہے، ہر شخص اتنا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کی مصروفیات سے اتنا وقت نکال سکتا ہے، تو یہ اگر وہ کر لے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ایسا شخص ترجمہ اور تفسیر سے بے نیاز ہو جائے گا، وہ ترجمے کی ضرورت اسے پھر بھی رہے گی، لیکن کوئی بھی ترجمے کی مدد سے وہ قرآن کریم کو براہ راست خود سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے، اتنا ہو جائے گا کہ قرآن کریم اس کے لیے اجنبی نہیں رہے گا، اس کے رب نے اس کے ساتھ جو کلام کیا نا وہ براہ راست اس کلام کو سمجھنے کا اہل بن سکے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے دوسرے درجے کی عربی، اور یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے اگر وہ سستی نہ کرے، اگر اس کے اندر ذوق ہو اور ہمت ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے جو کہ متخصصین کے لیے، جو کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں جنہوں نے امت کی قیادت کی جو ہے نا ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، جنہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے، جنہوں نے تفسیر کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے جن کی یہ فیلڈ ہوتی ہے، جو مدارس دینیہ میں اساتذہ کرام کے پاس لمبا عرصہ پڑھتے ہیں اور وہ بلاغت پڑھتے ہیں، وہ اصول تفسیر پڑھتے ہیں، وہ فقہ پڑھتے ہیں،
وہ عرب کا جو ادب ہے، عربی ادب اس زمانے کا وہ پڑھتے ہیں، عرب شاعری یعنی وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اس سے مسائل نکالتے ہیں، اس سے دیگر جو علوم ہیں ان کے اس کو مستنبط کرتے ہیں. تو یہ جو درجہ ہے ظاہر ہے یہ کہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا نا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو نکلے اللہ کی راہ میں اور وہ دین کی فقہ حاصل کرے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ جب واپس لوٹیں وہ علم حاصل کر کے تو وہ لوگوں کو ڈرائیں. تو یہ درجہ تو ظاہر ہے سب سے ریکوائرڈ نہیں ہے. ساری دنیا سے آپ یہ نہیں توقع کر سکتے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو دینی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے لگے یا مذہبی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے لگے. دین تو خیر اگر آپ یہ ایک الگ ویسے ڈسکشن ہے، دین تو ظاہر ہے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہوتا ہے. تو یہ 3 سطحیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پر دوسری سطح سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک انسان، ایک اجمی انسان، اگر اس کے دل میں یہ شوق جاگے جو کہ جاگنا چاہیے ہر مومن کے دل میں کہ وہ قرآن سیکھے، قرآن سمجھے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بنے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی عربی، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، وہ ان سے واقفیت حاصل کرے، اس کے لیے کسی استاد کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور آج کل تو چیزیں بہت اور آسان ہو گئی ہیں یہ والی، تو سیکھنا اتنا مشکل نہیں رہا. تو یہ اپنا وقت نکالیں، اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں اس کام کے لیے اور اس کو سیکھنا شروع کریں. لہٰذا آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہر انفرادی شخص کو، ہر فرد واحد کو، ہر مسلمان کو کم سے کم اتنی عربی ضرور آنی چاہیے کہ کوئی شخص اس کو قرآن کے نام پہ دھوکہ نہ دے سکے کہ یہ لکھا ہے قرآن میں، اور جب وہ کھول کر دیکھے اسے پتا ہو کہ یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے. اور امت کے چند افراد کو اتنی عربی ضرور آنی چاہیے کہ کوئی پوری امت کو قرآن کے نام پہ دھوکہ نہ دے سکے. اچھا شاہ صاحب، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو محنت درکار ہے اچھی خاصی، جبکہ قرآن میں اگر ریفرنس دیکھا جائے تو وہاں پہ آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا گیا. تو پھر یہ تھوڑے سے تفریق نہیں آ رہی اس میں؟ دیکھیں قرآن کریم نے یہ جو آیت مقدسہ آپ نے تلاوت کی نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے لِلذِّكْرِ. آپ کے سوال کا جواب اس لفظ میں موجود ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے آسان ہونے کا جو دعویٰ کیا یا آسان ہونے کے بارے میں جو بتایا ہے وہ کس دائرے میں کیا اور کس دائرے میں نہیں کیا. اللہ نے کس چیز کو کے معاملے میں قرآن کو آسان کہا ہے اور کس چیز کے معاملے میں قرآن کے بارے میں اللہ نے باقاعدہ چیلنج دیا ہے کہ ہے اس طرح کا کوئی کلام تو لے کر آؤ. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی، نصیحت، ہم نے یاد کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا. اور وہ ہم نے پہلے ابھی بات کی ہے، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. وہ ہدایت بنیادی سطح کی ہے جس کی بھی ہم نے پہلے بات کی کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم تک اس کو صرف ترجمے کو پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو وہ بنیادی سطح کی جو ہدایت ہے وہ ذکر ہے، واض و نصیحت، بنیادی اخلاق و کردار کے متعلق باتیں، بنیادی عقائد، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، یہ بنیادی باتیں، یہ چیزیں ہیں جو عبرت کی چند مثالیں جو موجود ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن کریم کو عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بھی آسان بناتی ہیں. ٹھیک ہے، ذکر اس کو کہتے ہیں نصیحت کے لیے. لیکن قرآن کریم نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو علمی طور پر، فکری طور پر سادہ بنا دیا. یہ بھی نہیں قرآن نے کہا کہ یہ قرآن کریم کو علمی گہرائی سے خالی کر دیا گیا ہے. اس جملے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بس سادہ سادہ سی باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی عمق نہیں ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون. ابھی ہم نے اس پر بات کی کہ قرآن سے سمجھ حاصل کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں فقط وہ جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، عالم ہیں، علم والے ہیں. تو علم والے ہونا، صاحب علم ہونا اور قرآن کریم کے اندر مہارت ہونا، قرآن کریم کی گہرائی تک جانے کے لیے، اس کے اندر سے وہ موتی چن کر لانے کے لیے وہ ضروری اور لازم ہے. اس سے قوانین شریعت مستنبط کرنا، اس سے شریعت کا ایک پورا ڈھانچہ اور نظام ترتیب دینا اور سمجھنا اور سمجھانا، اس کے لیے علم ضروری ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، مطلب آسان جو کر دیا گیا نا، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کو سب انسانوں کے لیے
ہر زمانے کے انسان کے لیے اور ہر خطے کے انسان کے لیے قابل رسائی بنا دیا. ہر دل اس سے متاثر ہو سکتا ہے، ہر روح اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب، اس کی ہدایت، اس کی جو نصیحت ہے اس کا. باقی جو اس کے ساتھ اس سے قوانین کا استنباط ہے، اس کے ذریعے جو ایک پوری شریعت کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو تفاصیل ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ علمی گہرائی ہو انسان کے اندر. اس کی یوں ہی مثال آپ لے لیں نا کہ ایک شخص ہے، وہ سمندر کے کنارے ہے اور اس کو پیاس لگی ہے. تو پیاسے کے لیے تو جو پانی پینا لازم اور ضروری ہے، تو جو ضرورت ہے وہ تو پانی پینے سے پوری ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو سمندر کے موتی چاہیے تو اس کے لیے غواص ہوگا اور وہ غوطہ بھی لگائے گا، غوطہ زن ہوگا، تب جا کر وہ سمندر کے موتی لائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو صرف پانی پینا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کنارے پر پانی پی سکتا ہے، اور وہ ساری دنیا پی سکتی ہے. اس سرچشمہ ہدایت سے ہر کوئی سیراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، اس کے اندر جو ایک علوم کے سمندر ہیں، اس کے اندر جو کمالات ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عالم ہو. عام شخص جو اس کو عام شخص کے لیے یوں نہیں آپ کہہ سکتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ یہ، اور یہ ایسا کیونکہ پریکٹیکلی ہے نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ آسان ہے ذکر کے لیے، تو پھر آپ بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی تفسیر کے، غیر عالم شخص اس کو سمجھ کر دکھائے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں یہ بات تاریخ کا مسلم حصہ ہے کہ قرآن عربی زبان کے عروج کے زمانہ میں نازل ہوا، اور اس زمانہ کے لوگ اس زبان پہ بڑی مہارت رکھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، بیان کے ماہر تھے، شاعری کے ماہر تھے، ادب کے ماہر تھے، اور ان کے ہاں شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور بڑی جو ہے نا اس معاملے کو وہ بڑا سنجیدہ لیتے تھے. ابھی ہم نے اس متعلق بات کی بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے ہاں، اور صرف عربی زبان و بیان کے اوپر ان کو کمال حاصل نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں یہ عرب کے ہاں یہود اور نصارہ بھی موجود تھے، جو کہ دیگر جو گزشتہ ادیان ہیں وہ ان کے علماء بھی تھے. تو وہ آسمانی کتابوں، آسمانی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی واقف تھے، وہ کوئی ناواقف نہیں تھے اس منہج سے. تو لیکن جب قرآن کریم ایسے لوگوں کے سامنے آیا، نازل ہوا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم میں دم ہے تو سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی جمع کر لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ. اب دیکھیں قریش نے اور کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جنگیں کی، کتنا اپنا نقصان کیا، بندے مروائے، مالی نقصان کیا، دل جلایا، پتہ نہیں کیا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے. اور قرآن نے انہیں دعوت مختلف متعدد مقامات پہ یہ کہے کہ اگر تم ایک آیت اس طرح کی بنا کر لے آؤ نا تو ہمیں دکھا دو، تو اگر تم سچے ہو تو وہ اپنے آپ ان کنتم صادقین قرآن میں آتا ہے، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اس طرح کی ایک آیت بنا، تو وہ بنا کر لے آتے نا، اتنے ہی وہ سچے تھے تو بنا کر لے. تو یہ آسان نہیں تھا جنگیں کرنے سے، لیکن نہیں بنا سکے. الٹا انہوں نے کیا کیا کہ جب ایسا ہوا اور یہ کلام انہوں نے دیکھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ کلام کسی عام کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جادو ہے، کیونکہ جو چیز انہیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس کو جادو کہہ دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلام اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی فکری سادگی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ان کے پاس چونکہ نور ایمان نہیں تھا اس وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے، تو دیکھیں نور ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو تھا نا. صحابہ کرام عربی بھی جانتے تھے، عرب تھے، اور قرآن کریم ان کے سامنے نازل ہوتا تھا، وہ اس کے شان نزول سے بھی واقف تھے، اور ان کے دل اعلیٰ ترین ایمان سے روشن تھے. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے وصال کے بعد دیگر اکابر صحابہ سے قرآن سیکھا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 آیات سیکھتا، پہلے اس پر ایک وقت لگاتا، اور جب میں وہ سیکھ لیتا اس پر عمل کرتا، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، اور جب آپ نے سیکھی تو آپ نے پھر شکرانے کے طور پر ایک گائے ذبح کی. ٹھیک ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے، سیدنا مصر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کوئی نصیحت فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ فرمائے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لو، توجہ کرو، کیونکہ اب ایک ایسی بات ہونے لگی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا یا کسی کام سے روکے گا، تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سنو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج، ان کا انداز قرآن کریم کے حوالے سے نا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اتنا سادہ، اتنا آسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ دوسرا رویہ بھی درست نہیں ہے جس پہ ابھی ہم نے بات کی، کہ وہ کہتے ہیں اچھا اگر اتنا ہی مشکل ہے تو پھر ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بس ہم انہی پہ اعتماد کریں گے۔ اعتماد کرنا اچھی بات ہے، علماء کرام پر آپ کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہر انسان کے لیے اس کے اندر پرسنل ہدایت موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کا ذاتی تعلق ہو قرآن سے۔ فقط اتنا تعلق کہ میں قرآن کریم کو چوم لیا، اس کی ہر روز صبح سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت کر لی، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ خیر و برکت ہو، نہ کہ یہ کہ میرے رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لیسٹ قرآن کریم کا جو سب سے کم ترین جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی اس سے یہ توقع کرے کہ مجھے اس کی خیر و برکت ملے، مجھے اس سے ثواب ملے۔ یہ کوئی بری بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن کے فوائد ہیں، اس کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن یہ سب سے کم ترین قرآن کریم کے اگر کوئی فائدہ لے سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے، یہ قرآن کو بلکہ چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کی جائے نا۔ تو آپ نے یہ بات کی نا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ جب تک یہ سفر شروع نہیں کرتے، جب تک انسان چلنا نہیں شروع کرتا اس رستے پر، تب تک وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ یہ نہایت دلچسپ ہے، یہ نہایت جو ہے نا مزیدار چیز ہے۔ آپ ایک دو عربی زبان کو سمجھنا شروع کریں تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی دلچسپ یہ عربی زبان ہے۔ اور جب یہ سمجھ آنے لگتی ہے، جب آپ کو یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا قرآن کریم کے اندر یہ بات ہے، یوں ہے، تو پھر تو اس کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم کی عربی آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے، قرآن پڑھنے کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، ایک ایک آیت پر ساری ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے عرض کی کہ ام المومنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی یادگار بات بتائیں، کوئی بات جو بڑی خاص ہو، بڑی یادگار ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کی باری تھی اس دن، تو رات کو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج تم مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے محبت کرتی ہوں، اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے قرب میں رہوں، اور مجھے اس سے بھی محبت ہے جس سے آپ کو محبت ہے، کہ آپ اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو آپ گویا سیدہ عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ عبادت کیجئے، میں آپ کی خدمت میں موجود رہوں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شروع کی عبادت، قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ، اس کی تلاوت آپ کرتے جاتے اور آپ روتے جاتے، اتنا روئے کہ پہلے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی، پھر آپ کی ساری جھولی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی، اور آپ ایک ہی آیت مسلسل تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہو گئی اس کیفیت میں، اور زمین جو ہے نا وہ تر ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ سیدنا بلال حاضر ہوئے اذان کے وقت، تو آپ نے جب دیکھا رسول کریم کو اس کیفیت میں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ وہ ہیں جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں، سورہ فتح کی آیت پڑھی، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ آیت کون سی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ قرآن کریم کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو فہم ہے نا، یہ ایک تعلیمی عمل ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس کو سیکھا جانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو سیکھتے تھے، تابعین اس کو صحابہ سے سیکھتے تھے، اور اسی طرح یہ سیکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تربیت بھی ضروری ہے، صحبت بھی ضروری ہے، اور تعلیم بھی ضروری ہے کسی استاد سے۔ فقط عربی جان لینا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فقط عربی جان لینا بھی فہم قرآن کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، ایون عرب جانتے تھے عربی،
لیکن فہم قرآن اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کسی استاد سے پڑھا جائے جو قرآن جانتا ہو، قرآن کا عالم ہو، اور پھر وہ قرآن پڑھائے۔ فقط عربی زبان سمجھ لینا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے استاد کی بات کی، تو ابھی موجودہ دور میں اے آئی، کیونکہ یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور اس کا استعمال آپ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کا کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے جو چیز تھوڑی سی پریکٹس کی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ ساری تفاسیر اور جتنے بھی ترجمے ہیں قرآن کے، جتنے بھی بڑے بڑے عالموں کے تھرو آئے ہیں، تو وہ سارے اویلیبل ہیں ہوں اگر ہم اس کو اپنے طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اے آئی کافی ہے؟ کیونکہ بہت سارے استادوں کا ایک کرکس جو ہے وہ ہمیں وہاں سے مل سکتا ہے، ہوں یا اسٹل اے آئی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں اسٹل استاد کی ضرورت پڑے گی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے، خاص طور پر قرآن اور دین سمجھنے کے معاملے میں۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں علم کے دروازے کھلے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں اس نے اتنا عام کر دیا ہے، وہیں اس نے ایک علم کے حوالے سے بے توقیری بھی پیدا کی ہے۔ اس کی عزت اور اس کی توقیر میں بھی ایک حوالے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی نے بہت سا کام آسان کر دیا ہے۔ گوگل کے اوپر، مختلف ویب سائٹس کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے علماء کرام کی مختلف زبانوں میں تراجم اور تفاسیر موجود ہیں، اور اے آئی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے آئی تو ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہے اور آپ کو ان کا خلاصہ، ان کا تجزیہ کر کر دیتا ہے، ان کا انالیسز کرتا ہے، اور آپ کو ایک بڑا منظم جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو تفسیر کرنے کا کہیں، وہ آپ کو تفسیر کر دے گا۔ اب وہ کتنی قابل اعتماد ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال وہ آپ جو اس کو کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا، اور وہ آپ کو کر کے دے دے گا، آپ کی خدمت میں وہ سارے کام کر کے دے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے باوجود استاد کی ضرورت موجود ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے؟ تو قرآن کریم سیکھنا ایک اور معاملہ ہے، اور عربی سیکھنا ایک اور معاملہ ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے تو آپ کافی حد تک استفادہ کر سکتے ہیں اے آئی سے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ عربی زبان بطور زبان اس کو اگر آپ سیکھیں نا، اس کی گرامر، اس کی بنیادی، تو وہ ٹھیک ہے، آپ عربی آپ اے آئی کے کسی بھی ماڈیول کو، کسی بھی اس کے باٹ کو آپ یہ دیں، کمانڈ دیں کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، اور میرا لیول ہے، میں بالکل بگنر ہوں، یا میں کچھ بیسکس جانتا ہوں، جو بھی آپ کی ہے وہ اس کو تفصیلات اچھی سے کمانڈ دے، آپ کو پتہ ہے کمانڈ دیتے ہیں تو وہ کس طرح کام کرتا ہے، تو مجھے ایک پورا جو ہے نا ورک فلو بنا کر دو، مجھے ایک پوری ترتیب بنا کر دو کہ میں عربی کیسے سیکھوں، مجھے اسباق تیار کر دو۔ تو اس حوالے سے تو اے آئی شاید بہت اچھا کام کرے اور پرفارم کرے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے، لیکن قرآن سیکھنے کے حوالے سے آپ اے آئی کے اوپر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی قابل اعتماد نہیں ہے، ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ آپ اس سے خدمات ضرور لیں قرآن سیکھنے کے حوالے سے، قرآن کریم کے مختلف حوالہ جات کو میچ کرنے کے لیے، حوالہ جات کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس پر اعتماد نہیں کریں۔ یہ کیا کرتا ہے، اس کا کام بیسک کیا کام ہے کہ جو معلوم، جو چیزیں آلریڈی اس کو معلوم ہے، جو معلومات اس کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں، یہ انفارمیشن کے اندر یہ پیٹرنز کو میچ کرتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا فلا ہے اس کا، کہ اس کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ دیانتدار یا بد دیانت نہیں ہو سکتا، یہ اس کی کریکٹرسٹکس نہیں ہے، اس کی خصوصیات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی خواہشات پر، کیونکہ یہ آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کے نظریات کے مطابق ٹرین ہو جاتا ہے، تو یہ آپ اس کی جواب دینے کا معیار حق یا باطل نہیں ہے، سچ یا جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ اس کے جواب دینے کا معیار ہے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک شخص جو کہ اہل سنت کے عقائد کا حامل ہے، وہ قرآن کریم کی عقائد کا مطلب پوچھے گا، تو چونکہ یہ اس کی ہسٹری جانتا ہے، تو یہ اس کو اہل سنت کی تفاسیر اور اہل سنت کے مزاج کے مطابق جواب دے گا۔ دوسری جانب ایک اہل تشیع ہے، وہ کسی ایسی آیت کا مفہوم جاننے کی کوشش کرے گا جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا نظریہ اور مختلف ہے، تو وہ اس کو اس کے مطابق جواب دے گا۔ تو یہ اس کا معیار ہے، یہ کوئی سچ جھوٹ، دیانت بد دیانتی، امانت اور خیانت اس کے ہاں میٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں چونکہ انسانوں کا حصہ ہیں، انسانوں کے اندر یہ اخلاقیات ہوتی ہیں اور کردار ہوتا ہے، تو کسی ایسے با اخلاق شخص کو، با اخلاق سے مراد وہ نہیں جو بڑا میٹھا بولتا ہے، یہ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ ٹاپک ہے، جس انسان کے اندر قرآن اثر انداز ہو چکا ہو، جس کے اندر سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہو، جو ایسا عالم دین ہو، تو جو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھتا ہو، تو ایسے شخص سے قرآن سیکھنا
اس کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اے آئی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم عرب نہیں ہے نا، یہ کمی اے آئی پوری کر دیتا ہے کہ وہ ہمیں عربی زبان کے اوپر مہارت دلوا دیتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے ذاتی طور پر. ہم اے آئی کے ذریعے ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں عربی کو. لیکن اس سب کے باوجود مشرکین مکہ کو بھی، عرب کو بھی، جو مشرک تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ صحابہ بھی جو ایمان لے آئے تھے، عرب تو وہ بھی تھے، لیکن ان کو بھی ایک استاد کی ضرورت تھی، اور وہ استاد تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے شہر کا دروازہ، صحابہ کرام علیہم رضوان سیکھا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ عربی تھے. تو اے آئی یہ تو کر سکتا ہے کہ آپ کو عربی زبان کے حوالے سے اچھا اسسٹ کر دے، اچھا سکھا دے، بنا دے، لیکن قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، یا آپ اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت فرماتا ہے محسنین سے. اب محسنین کا ترجمہ آپ کسی بھی انگلش جو ہے نا ٹرانسلیٹر سے کروائیں یا اے آئی سے کروائیں، گڈ ڈوور، اچھا کرنے والا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ محسنین کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے. احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ درجہ احسان حدیث جبریل سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے تو اس کی کوئی گہرائی کی حد نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ چیز آپ کو چیٹ جی بی ٹی یا کوئی بھی اے آئی کا چیٹ بوٹ یہ چیز آپ کو نہیں بتا سکتا، سمجھا سکتا، سکھا سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی استاد ہو، کوئی رہنما ہو. ترجمہ آپ کو یہ نہیں بتا، قرآن کریم کیا آیت ہے قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات، قول اللہ تی تجادلک کا، قول اس کی بات، تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے. کون سی عورت اور کیا بات تھی؟ کوئی بات پہلے بیان نہیں ہوئی. تو یہ کیسے پتا چلے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کا سیاق و سباق، اس کا شان نزول، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ آپ کو استاد بتائے گا. ٹھیک ہے، وہ اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا ہے، اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے. چاہے اے آئی کتنا بھی، آج تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے نا، کل کو پتہ نہیں ہے کیا کیا کر کے دکھائے گا. ایک شاید کمانڈ کے اوپر یہ پوری قرآن کریم کی تفسیر ممکن ہے لکھ کر دکھا دے، اور اس کے ساتھ شان نزول پتہ نہیں کیا، ہر چیز شامل کر کے دکھا دے. ممکن ہے کل کو ایسا بھی ہو جائے، لیکن یہ اصول کبھی بھی ماند نہیں پڑے گا، یہ اصول کبھی بھی انویلڈ نہیں ہوگا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور وہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو یہ لازم اور ضروری ہے کہ اہل ذکر سے جا کر سوال کرو. اور اے آئی اہل ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. دیکھیں جو ہدایت ہے نا، وہ ہمارا جو فہم ہے نا، ہمارا جو خیال ہے، ہمارا جو تخیل ہے، ہمارا جو سوچنے سمجھنے کا اللہ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے، وہ اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کو نازل کیا. تو جب تک وہ ہمارے دماغ سے کنیکٹ نہیں ہوگی نا، ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے قلب سے کنیکٹ نہیں ہوگا قرآن کریم کا فہم اور اس کا مفہوم، تب تک ہم جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کے اندر میں ہمارے رب نے کیا بات کی ہے. تو اگر ہم درمیان میں چیٹ جی پی ٹی کو ڈالیں گے کسی انسان کے بجائے، کسی اللہ کے مقرب بندے کے بجائے، کسی استاد کے بجائے، تو وہ کبھی بھی اس کی حقیقی روح کو نہیں سمجھ پائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ آپ خود ہو، اس میں مہارت حاصل کریں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا کسی بڑے استاد، کسی عالم دین، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے جا کر سیکھیں. یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر اے آئی کے اوپر مکمل طور پر ریلائی کرنا، یہ اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا. اچھا شاہ صاحب، آخری سوال اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر استاد کے بغیر انسان خود سے کوشش کرے قرآن مجید کو سمجھنے کی، تو کیا یہ اس کو گمراہی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال پوچھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک گروہ ہے یا بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اگر خود سے قرآن سیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو خود سے قرآن مت سیکھیں. اچھا، یہ سوال نا بہت اہم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہر انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جو روکنا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان قرآن کریم سمجھنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، براہ راست پڑھنے سے ممانعت کا جو مفہوم ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر انسان کے سمجھنے کا انداز الگ ہے. ہر انسان ایک بات سے مختلف معنی مراد لے سکتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر تو یہ گنجائش بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مختلف معنی والی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مختلف انداز سے، مختلف اپنی ذاتی طبیعت اور مزاج کے مطابق
قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرقے جنم لیتے ہیں، گروہ بنتے ہیں، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس سے فتنہ جنم لیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اور اس سے قبل بھی بہت سے لوگ ہر دور میں ایسا رہے ہیں، جتنے بھی اسلام کے اندر فرقے بنے ہیں، کیا انہوں نے قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو اپنی بنیاد بنایا؟ نہیں، قرآن ہی ان کی بنیاد تھا، حدیث ہی ان کی بنیاد تھی، انہی کی بنیادوں کے اوپر اختلاف بنا. ایون وہ جو لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے وہ استدلال کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اس کے ذریعے اللہ کثیر لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور کثیر لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. اب لفظی مطلب تو اب دیکھیں اسی آیت کی اگر بات کی جائے، اللہ فرما رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ کوئی کہہ سکتا ہے لفظی ترجمہ پڑھ کے یار اللہ گمراہ کرتا ہے؟ لفظی مطلب تو یہی ہے. یہدی بھی کثیرن تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کثیر لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ کیا کثیر لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے؟ لفظوں میں فاعل تو اللہ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ استاد اس کا کیا ترجمہ آپ کو بتائے گا اور اس کا ترجمہ کیا سمجھا گیا؟ ظاہر ہے وہ وہی بتائے گا نا جو کلام عربی کلام کو، عربی کلام کے منہج کو، اس کے انداز کو جانتا ہوگا. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں حقیقت میں مراد کیا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اسے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. اللہ کثیر لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نہیں میں تو خود دیکھوں گا. اللہ نے تو ہدایت کے لیے طریقہ کار کیا بنایا ہے؟ اسباب قائم فرمائے ہیں. اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور پھر رسولوں کے خلفاء ہیں جو آج تک قیامت سیدنا محمد تک دنیا میں موجود رہیں گے. علماء وراثت الانبیاء، اللہ کے حبیب کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. تو جب کوئی انسان اللہ کے بتائے ہوئے منہج اور طریقہ کار کو ٹھکراتا ہے نا کہ نہیں نہیں میں خود دیکھتا ہوں، میں خود سمجھوں گا، تو اللہ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے گمراہی پر. اب یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ کوئی استاد ہی سمجھائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لفظی ترجمہ اے آئی یا دیگر آپ کو جو کتابیں ہیں ترجمے قرآن کریم کے تراجم میں، وہ آپ کو فراہم تو کر سکتے ہیں، لیکن بس ان کا مطالعہ کرتے رہنا اور ان کے اندر گم رہنا اور قرآن کریم کا حقیقی فہم حاصل کرنے کے لیے کسی اچھے استاد سے رابطہ نہ کرنا اور اپنی ذاتی فہم اور سمجھ سے قرآن کو بس تو پھر کیا ہوگا کہ انسان اس کے اندر بہہ جائے گا، گم ہو جائے گا، گمراہ ہونے کے چانسز ہیں. قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے انسان کی گمراہی کے رستے کھلنے کے اندیشہ موجود ہے. اور تاریخ اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ ایون صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین میں قرآن کریم کی فہم کے معاملے میں مختلف آیات کے مختلف معنی ان نے متعین کیے، ان کا اختلاف ہوا، لیکن وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے اور پھر اتفاق کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو آج عام شخص جب قرآن کریم کے اندر غور و فکر خود سے اس طرح براہ راست کرے گا اور وہ کسی سے پوچھے گا نہیں، کسی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا یہ بات کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی خدا نخواستہ، ابھی ہماری ساری گفتگو اسی موضوع پہ ہوئی نا کہ ہر کسی شخص کو قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بات نہیں ہو رہی کہ قرآن کریم جو ہے نا معاذ اللہ خدا نخواستہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا بالکل ممنوع ہے، بلکہ الٹا ضروری ہے ہر کوئی یہ کرے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم سے انسان بس اکیلا بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرے اور جو اس کو سمجھ آتا رہے اسی کو وہ حق سمجھتا رہے، یہ اس رویے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر انسان کوشش کرتا ہے اور وہ اس قرآن کریم کے اپنے ذاتی فہم کو علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جن کے پاس قرآن و حدیث کا مکمل فہم موجود ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر یعنی اپنی رائے کو وہ الگ نہیں کرتا، بلکہ جو دین اسلام کی ایک مین سٹریم رائے ہے وہ اس کے روشنی میں، اس کے سائے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اپنا الگ سے فرقہ نہیں بناتا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ، ہر شخص قرآن کریم کو براہ راست سمجھے، اپنے اندر براہ راست اس کو سمجھنے کی استعداد اور قابلیت پیدا کرے. یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ دوسرا رویہ اختیار کرے گا تو یہ جو ممانت، یہ جو آپ نے جس کی بات کی نا کہ لوگ ڈراتے ہیں، وہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں بس عربی سیکھنے کی خود سے کوشش کرتا ہوں، ظاہر عربی تو بندہ سیکھ ہی سکتا ہے اداروں سے، انٹرنیٹ سے، آن لائن، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں قرآن کریم خود سے سمجھوں گا.
اور اس ضمن کے اندر میں کسی اور چیز کو ملحوظ نہیں رکھوں گا، میں قرآن کریم کے لٹرل میننگ، وہ پھر کیا ہوگا کہ اس کے لٹرل میننگ کی طرف جائے گا، اور اس کے اندر پھر بہت سارے اس کے لیے مسائل اور گمراہی کے دروازے کھلیں گے اگر وہ کسی استاد سے نہیں سمجھے گا، جس طرح میں نے بھی بات کی، ایون صحابہ کرام ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اے آئی اور ترجمہ وغیرہ ہے، یہ آپ کے لیے زبان کی فہم کے دروازے تو کھولتے ہیں، لیکن قرآن کے فہم کے دروازے یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے لیے کھولیں، بلکہ یہ الٹا گمراہی کے رستے کھولنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ رسک موجود ہے، یہ امکان موجود ہے، لازمی طور پر ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ امکان اور رسک تو موجود ہے، اور کتنا بڑا رسک ہے یہ۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لازم اور ضروری ہے کہ انسان علماء کرام کے ساتھ، استاد کے ساتھ وابستہ ہو، ان سے یہ سیکھے، اور یہ اس اے آئی نے اور اس جدید ترقی نے استاد کی اہمیت کو گھٹایا نہیں ہے بلکہ اور بڑھا دیا ہے۔ اس نے اور کنفیوژنس پیدا کی ہیں، علم کی اتنی جو ہے نا اویلیبلٹی ہو گئی ہے ان چیزوں کی کہ انسان کو درست اور غلط میں تمیز مشکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور میں استاد کی اہمیت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ ایک قابل اعتماد مینٹور کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، کہ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ علم سکھائے، بلکہ وہ علم جو نہیں حاصل کرنا اس سے بچائے بھی، ہاں۔ وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ اس سے دور رہو، ٹھیک ہے، اور یہ بتائے کہ اس سے حاصل کرو۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ تو بیسیکلی ہم نے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور ہمیں جو بہتر طریقہ جو ڈسکشن سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بیسیکلی صحابہ کرام کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، بالکل اور جس طرح سینہ بسینہ قرآن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، اس کا علم بیسیکلی اسی کو فالو کرنا ضروری ہے، اور استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ مصنوعی انٹیلیجنس ہے اور یہ نیچرل انٹیلیجنس نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ اجمی ہونا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، عربی سیکھنا وہ آپ اس طرح کے ٹولز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں اس سے آپ یہ ہنر سیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کی لینگویج بیریئرز کو بیسیکلی بریک کر سکتا ہے، اور جس سے آپ اس چیز کو ایٹ لیسٹ بیسک لیول پہ سیکھ سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کے لیے ڈیفینیٹلی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو میری تو عقل کے مطابق یہی چیز میں نے دیکھی ہے اور یہی چیز مجھے سمجھ آئی ہے۔ باقی آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کوئی کویسچن ہے آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور کون سا ٹاپک نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم شامل کریں یہ بھی آپ کی مرضی سے ہم شامل کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔